ویلکم ٹو ویژول پروگرامنگ. لاسٹ لیکچر میں ہم یوزر انٹرفیس پہ ایلیمنٹس کے لے آؤٹ وچ مینس دیئر پوزیشن اینڈ دیئر سائز اس کی بات کر رہے تھے کہ ہمارا یوزر انٹرفیس اپیئر ہوتا ہے, اس پہ ڈفرینٹ ایلیمنٹس کو ہم کیسے آرگنائز کریں, یعنی کوئی ایلیمنٹ کتنا بڑا ہو کتنا چھوٹا ہو. ہم نے بات کی تھی کہ ٹریڈیشنل یوزر انٹرفیسز میں اکثر ہم بات کرتے تھے پکسلز میں, یعنی ڈیوائس اسپیسیفک پکسلز میں, کہ کسی چیز کی لینتھ اتنے پکسل ہے, کسی کی ہائٹ اتنے پکسل ہے, اس کی پوزیشن کیا ہے. لیکن ہائر ریزولوشن اسکرینس پہ اور ڈفرینٹ ڈیوائسز پہ لائک اسمارٹ فونس, ٹیبلیٹس, کمپیوٹرس جن کی اسکرین سائزز بہت ویری کرنے لگ گئے, ان پہ آ کے وہ انٹرفیسز اگر ایک کے لیے آپٹیمائزڈ ہیں تو دوسرے پہ ان آپٹیمائزڈ ہو جاتے تھے. تو ہمیں کوئی ایسی ٹیکنیک چاہیے جس کے تھرو ہم ڈیوائس اسپیسیفک ڈیزائن نہ کریں, ہم ڈیوائس انڈیپینڈنٹ ڈیزائن کر سکیں. تو اس میں ہم نے یہ بات کی تھی, پہلے ہم چلڈرن پوائنٹ آف ویو سے یو آئی ایلیمنٹس میں, جو ہم نے یو آئی ایلیمنٹس کا ٹری دیکھا تھا, اس میں چلڈرن پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں کہ وہ کیا کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں اور پیرنٹس کیا کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. ایونچولی ایک پیرنٹ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ چلڈرن نے کیا جگہ لینی ہے. کسی پرٹیکولر بٹن, اگر کسی پینل کا چائلڈ ہے تو پینل ایونچولی ڈیسائیڈس کہ بٹن کو کیا جگہ ملے. اس اسپیس کے اندر بٹن اپنے آپ کو کیسے آرگنائز کرے گا, یہ اس بٹن کے کنٹرول میں ہے. تو فار ایگزامپل اس سے ریلیٹڈ ہم نے جو لاسٹ ٹائم پراپرٹیز بٹن کی یا کسی بھی چائلڈ ایلیمنٹ کی دیکھی تھیں, وہ کیا تھیں؟ یہ ہم نے لاسٹ ٹائم ڈائیگرام دیکھی تھی جس میں ہم نے یہ جو آؤٹر باؤنڈری ہے یہ کسی پیرنٹ نے اپنے چائلڈ ایلیمنٹ کو اسائن کی ہے, اور اس باؤنڈری کے اندر ایلیمنٹ کہاں پہ پلیس ہوتا ہے یہ وہ اپنے ہی ہاریزنٹل الائنمنٹ اور ورٹیکل الائنمنٹ پیرامیٹر سے ڈیسائیڈ کرتا ہے. اس باؤنڈری کے اندر وہ اپنے آپ کو ایکسٹرا مارجن بھی دے سکتا ہے, اور مارجن اور پیڈنگ میں ہم نے یہ فرق ڈسکس کیا تھا کہ پیڈنگ کنسیڈر ہوتی ہے کہ ایلیمنٹ باؤنڈری کے اندر ہے اور مارجن ایلیمنٹ باؤنڈری کے باہر ہے. تو ایکسٹرا اسپیس جو ایلیمنٹ باؤنڈری کے اندر چھوڑی جائے وہ پیڈنگ ہے, اور آؤٹر سائڈ پہ مارجن ہے. اس کو ہم نے دیکھا تھا ایک ٹائپ کنورٹر جس کو 4 انٹیجرز کاما سیپریٹڈ انٹیجرز دے سکتے تھے, جن کے تھرو ہم یہ مارجن یا پیڈنگ کے چاروں پیرامیٹر سیٹ کر سکیں. اس کے بعد فلو ڈائریکشن تھی کہ اس کے اندر ٹیکسٹ یا ایلیمنٹس کس ڈائریکشن میں پلیس ہوں, اور پھر ایک ہمارا لے آؤٹ ٹرانسفارم اور رینڈر ٹرانسفارم تھا جو سائز اور پوزیشن دونوں کو افیکٹ کر سکتا ہے. یہاں پہ ہم نے لاسٹ ٹائم تھوڑی ٹرانسفارم کی بات شروع کی تھی, اس ڈسکشن کو آگے لے کے چلتے ہیں. لے آؤٹ ٹرانسفارم اور رینڈر ٹرانسفارم, ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ لے آؤٹ ٹرانسفارم آپ کا ٹرانسفارم کرنے کے بعد لے آؤٹ کرتا ہے, یعنی آپ اگر کسی چیز کو روٹیٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ روٹیٹ ہو گئی, اور اس کے بعد اس کی جو نئی ڈائمنشنز بنی, مثلا آپ ایک ریکٹینگل کو اگر روٹیٹ کرتے ہیں تو اس کی نئی ڈائمنشنز اس کی بن جائیں گی, تو وہ نئی ڈائمنشنز کے حساب سے لے آؤٹ ہوگا. جبکہ اگر آپ رینڈر ٹرانسفارم کریں تو وہ لے آؤٹ پروسیس کمپلیٹ ہونے کے بعد, یعنی وہ لے آؤٹ ٹرانسفارم نہیں ہے اس لیے لے آؤٹ سارا کمپلیٹ ہو جائے گا, جب اسکرین پہ رینڈرنگ ہونے لگی ہے اس ٹائم پہ وہ اسے ٹرانسفارم کر دے گا. وچ مینس کہ اگر آپ نے لے آؤٹ کرتے ہوئے کوئی ایسا لیٹ سے اسٹیک پینل یوز کیا جو ایک کے بعد ایک ایلیمنٹس ڈالتا ہے, تو رینڈر ٹرانسفارم کے کیس میں اوور لیپنگ ہو سکتی ہے, جو کہ ادروائز آپ نے کہا تھا ایک کے بعد ایک ایلیمنٹس آئیں. فار ایگزامپل یہاں پہ یہ 3 بٹنس میں سے مڈل بٹن روٹیٹ ہوا ہے. اس مڈل بٹن کو اگر آپ دیکھیں تو فرسٹ لیفٹ سائڈ پہ یہ بٹن روٹیٹ ہوا ہے, اور جو تھرڈ بٹن ہے وہ باٹم پہ شفٹ ہو گیا ہے. جبکہ رائٹ ایگزامپل میں آپ کا سیکنڈ بٹن ٹلٹ ہو گیا, اپنی ہی لوکیشن پہ ٹلٹ ہو گیا, اور بٹن 3 اپنی ہی جگہ پہ رہا ہے ایز اف کہ بٹن 2 روٹیٹ نہ ہوا ہو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رینڈر ٹرانسفارم لے آؤٹ کے بعد ہوا ہے. لے آؤٹ ٹرانسفارم پہلے ہوا ہے اس لیے بٹن 2 اپنی ہی جگہ پہ روٹیٹ ہو گیا اور بٹن 3 نیچے شفٹ ہو گیا. بٹن 3 کی نیچے شفٹ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ٹرانسفارم کے بعد لے آؤٹ ہوا ہے. یعنی لے آؤٹ سے کیا مراد ہے کہ پیرنٹ ڈیسائیڈ کر رہا ہے کہ چلڈرن نے کیا کیا پوزیشن لینی ہے. تو چائلڈ نے ٹرانسفارم ہونے کے بعد اپنی نئی ڈائمنشنز بتا دیں, اور پیرنٹ نے اس حساب سے بٹن 3 کو نیچے شفٹ کر دیا. جبکہ دوسرے کیس میں بٹن 2 اپنی ہی جگہ پہ روٹیٹ ہو گیا, اور بٹن 3 کا لے آؤٹ, بٹن 3 کی پوزیشن ڈیسائیڈ ہو چکی تھی, وہ چینج نہیں ہوئی. تو لے آؤٹ پروسیس کمپلیٹ ہو گیا, اور اس کے بعد کوئی ٹرانسفارم ہو تو وہ رینڈر ٹرانسفارم ہے. تو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں کہ ٹرانسفارم لے آؤٹ سے پہلے ہو یا بعد میں ہو.
اب اگر ہم لے آؤٹ کے بعد ٹرانسفارم کر رہے ہیں جیسا کہ ہم نے اس ایگزامپل میں دیکھا, تو اس میں یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ لیٹ سے روٹیٹ کر رہے ہیں تو کس اوریجن کے گرد روٹیٹ کر رہے ہیں. یعنی اگر تو آپ لے آؤٹ ٹرانسفارم کر رہے ہیں تو آپ نے روٹیٹ کر دیا ہے اور اس کے بعد وہ لے آؤٹ ہوا ہے, تو یہ میٹر نہیں کرتا کہ آپ کس اوریجن کے گرد اسے روٹیٹ کر رہے ہیں. یعنی آپ اسے اس طرح سے سوچ سکتے ہیں کہ آپ اس بٹن کو اگر ٹاپ لیفٹ سے پیوٹ کر کے روٹیٹ کریں اور پھر پلیس کریں, یا باٹم رائٹ سے پیوٹ کر کے روٹیٹ کریں اور پھر پلیس کریں, تو ایک ہی بات ہے. لیکن اگر آپ رینڈر ٹرانسفارم کر رہے ہیں تو یہ ایک بات نہیں ہے. کیسے ہم ڈفرینٹ اوریجنس کے ساتھ رینڈر ٹرانسفارم دیکھتے ہیں کہ سیم بٹن کس طرح سے روٹیٹ ہوتا ہے. اس ایگزامپل میں آپ دیکھیں کہ ایک ہی بٹن کو 5 ڈفرینٹ اوریجنس کے ساتھ روٹیٹ کیا ہے. فرسٹ ایگزامپل میں اسے 0 0 پاس کیا وچ مینس ٹاپ لیفٹ, اور سیکنڈ میں ہم نے اسے 0 1 پاس کیا وچ مینس باٹم لیفٹ اینڈ سو آن. تو یہ اس کی روٹیشن ڈفرینٹ اوریجنس کے گرد ہوئی ہے, جبکہ لاسٹ ایگزامپل میں اسے 0.5 کیا وچ مینس سینٹر کے گرد یہ روٹیٹ ہو گیا ہے. تو یہ جو ہم نے ابھی ٹرانسفارمس دیکھی, رینڈر ٹرانسفارم اراؤنڈ ڈفرینٹ اوریجنس, یہ ہمارا ایک رینڈر ٹرانسفارم اوریجن کی پراپرٹی ہے ہر یو آئی ایلیمنٹ میں. تو یہ 3 ڈفرینٹ پراپرٹیز ہم نے ڈسکس کی ہیں, لے آؤٹ ٹرانسفارم, رینڈر ٹرانسفارم جو اٹ سیلف پراپرٹیز ہیں, اور ایک تیسری پراپرٹی رینڈر ٹرانسفارم اوریجن, جس کے تھرو ہم یہ اسپیسیفائی کرتے ہیں کہ رینڈر ٹرانسفارم کس اوریجن کے اراؤنڈ ہونا ہے, جو کہ ابھی تک ہم نے روٹیشن کے ساتھ اس کی ایگزامپل دیکھی ہے. اس کی ایگزامپل دیکھتے ہیں ایکچوئل زیمل میں کہ کس طریقے سے ہم ایک بٹن کو روٹیٹ کر سکتے ہیں. اس ایگزامپل میں ہم نے ایک بٹن بنایا ہے اور اسے رینڈر ٹرانسفارم اوریجن اس کا 0.5 دیا ہے. یہ 0.5 ہم نے کیسے دے دیا؟ یہ اس لیے دے دیا کہ ایک پوائنٹ کنورٹر ایگزسٹ کرتا ہے جو 2 کاما سیپریٹڈ انٹیجر سے ایک اوریجن کا آبجیکٹ بنا لیتا ہے جو کہ رینڈر ٹرانسفارم اوریجن کو چاہیے. اس کے بعد ہم نے بٹن ڈاٹ رینڈر ٹرانسفارم کی پراپرٹی سیٹ کرنی ہے, لیکن وہ پراپرٹی ہم نے ایک اور آبجیکٹ سے سیٹ کرنی ہے جس کے لیے کوئی سارٹ آف ڈائریکٹ کنورٹر نہیں ایگزسٹ کرتا, اس لیے ہم نے اسے پراپرٹی ایلیمنٹ کے سینٹیکس سے سیٹ کیا ہے, یعنی بٹن ڈاٹ رینڈر ٹرانسفارم. اور کون سی ٹرانسفارم کرنی ہے؟ یہاں پہ ہم روٹیٹ ٹرانسفارم کر رہے ہیں اور اسے اینگل دے رہے ہیں 45 کا, اور اس کے بعد ہم نے روٹیٹڈ 45 ڈگری لکھ دیا. یہ وداؤٹ اینی اسپیسیفکیشن ہے, اس کا مطلب ہے یہ بٹن کی کانٹینٹ پراپرٹی سیٹ ہوگی جو کہ بٹن کا ٹائٹل ہوگا. تو اس طریقے سے ہم ٹرانسفارمس کا اوریجن دے سکتے ہیں اور ٹرانسفارم اسپیسیفائی کر سکتے ہیں, رینڈر ٹرانسفارم یا لے آؤٹ ٹرانسفارم. ہمارے پاس بلٹ ان ٹرانسفارمس جو WPF میں ایگزسٹ کرتے ہیں وہ ایک روٹیشن ہے, روٹیٹ ٹرانسفارم, ایک اسکیلنگ ہے کہ کسی چیز کو اسکیل کر دیں, اسکیل ٹرانسفارم, اسکیو ہے جس میں ہم اسکیو کر دیتے ہیں چیز کو, اسکیو ٹرانسفارم, ٹرانسلیٹ ٹرانسفارم جو پوری کی پوری چیز کو موو کر دیتا ہے, اور میٹرکس ٹرانسفارم جسے ہم دیکھیں گے کہ وہ جنرک ہے اور ہمیں کوئی بھی ٹرانسفارم, کوئی بھی 2D ٹرانسفارم کرنے دیتا ہے. تو یہ جو ٹرانسفارمس ہیں اس میں ایک کنسیپٹ ہے, لیٹ سے ہم روٹیٹ ٹرانسفارم سے شروع کرتے ہیں. روٹیٹ ٹرانسفارم سب سے ابھی ہم نے جس کی ایگزامپل دیکھی ہے آپ اسے دیکھ چکے ہیں کہ وہ کیسے کام کرتا ہے. اس کے اندر ایک اینگل ہے, ایک اینگل کی پراپرٹی ہے کہ وہ کتنا روٹیٹ ہو, اور اس کے علاوہ اس میں ایک سینٹر ایکس اور سینٹر وائی کی پراپرٹی ہے جس کے اراؤنڈ وہ روٹیٹ کرتا ہے. اب یہاں پہ ایک فوراً کوشچن آتا ہے کہ ابھی ہم نے یہ بات کی ہے کہ ایک رینڈر ٹرانسفارم اوریجن یو آئی ایلیمنٹ پہ ایگزسٹ کرتا ہے جو یہ اسپیسیفائی کرتا ہے کہ اس کے اراؤنڈ جو بھی رینڈر ٹرانسفارم ہونا ہے وہ اس کے اراؤنڈ ہو, اور ہم نے ساتھ ہی ایک روٹیشن ٹرانسفارم کے اندر اس کی اپنی پراپرٹی ڈسکس کی ہے, سینٹر ایکس اور سینٹر وائی. تو اگر ہم صرف ایک ٹرانسفارم اپلائی کر رہے ہیں, لیٹ سے صرف روٹیٹ ٹرانسفارم اپلائی کر رہے ہیں, تو یہ تھوڑا سا ریڈنڈنٹ ہے, یعنی سینٹر ایکس سینٹر وائی بھی وہی کام کر رہا ہے جو رینڈر ٹرانسفارم اوریجن کر رہا ہے. تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ رینڈر ٹرانسفارم اوریجن 0 to 1 یعنی 0 اس کا ٹاپ ہے, 1 باٹم ہے, 0 لیفٹ ہے, 1 رائٹ ہے, جبکہ سینٹر ایکس سینٹر وائی جو بھی آپ کے ڈیوائس انڈیپینڈنٹ یونٹس یا انچز کسی بھی طرح سے آپ اس کا لینتھ یونٹ میں بتا سکتے ہیں کہ سینٹر کیا ہو, سینٹر ایکس کیا ہو, سینٹر وائی کیا ہو, لیکن یہ تو اسپیسیفائی کرنے کا ڈفرینس ہے, ادروائز یہ سارٹ آف ریڈنڈنٹ ہو جاتے ہیں. لیکن اس کا فائدہ تب ہوتا ہے جب ہم ملٹیپل ٹرانسفارمس اپلائی کر رہے ہوں. مثلا ایک ہی ایلیمنٹ کو
پہلے ہم نے کسی ایکسس کسی پوائنٹ کے اراؤنڈ روٹیٹ کرنا ہے, پھر کسی پوائنٹ کے اراؤنڈ اسکیل کرنا ہے, پھر کسی پوائنٹ کے اراؤنڈ اسکیو کرنا ہے, اور پھر اس سارے کو اسکرین پہ کسی طرح سے رینڈر کرنا ہے. تو پھر ہم رینڈر ٹرانسفارم اوریجن کے بجائے یہ سینٹر ایکس سینٹر وائی یوز کر سکتے ہیں. لیکن سب سے کی پراپرٹی روٹیٹ ٹرانسفارم میں اینگل کی ہے. اسی طرح سے جس طرح سے رینڈر ٹرانسفارم اوریجن یہ یوز لیس ہو جاتا ہے جب ہم خالی لے آؤٹ ٹرانسفارم کر رہے ہیں, اسی طرح سے اگر ہم خالی روٹیٹ ٹرانسفارم کر رہے ہیں اور سینٹر ایکس سینٹر وائی اسپیسیفائی کرتے ہیں تو وہ یوز لیس ہے, انلیس کہ ہم ساتھ کوئی اور ٹرانسفارم کمبائن کر رہے ہوں. کیوں یوز لیس ہے؟ کیونکہ ہم کسی بھی پوائنٹ کے اراؤنڈ روٹیٹ کر لیں, جو فائنل ایلیمنٹ کی شیپ روٹیٹڈ شیپ بنے گی وہ سیم ہوگی, جو اس کی ڈائمینشنز بنے گی وہ سیم ہوگی, اور اگر لے آؤٹ اس کے بعد ہونا ہے تو وہ پورا کا پورا ایلیمنٹ اسکرین پہ اس جگہ آ جائے گا. جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو مرضی اس کا سینٹر ایکس سینٹر وائی دے دیں وہ اسکرین پہ ویسے ہی اپیئر ہوگا. لیکن اگر رینڈر ٹرانسفارم کر رہے ہوں تو اس کا مطلب وہ باقی ایلیمنٹس چونکہ اپنی لوکیشنز ڈیسائیڈ کر چکے ہیں اور اس کے بعد اس نے روٹیٹ کرنا ہے, تو ریلیٹیو ٹو ادر ایلیمنٹس اس کی روٹیشن بیسڈ آن سینٹر ڈفرینٹ ہوگی. ٹرانسفارم, ابھی ہم نے روٹیشن کی ایگزامپل لی کہ روٹیٹ ٹرانسفارم ہم ایک ایلیمنٹ بٹن کو روٹیٹ کر رہے ہیں. ایک کوشچن یہ آتا ہے کہ ہم بٹن کے اندر جو ٹیکسٹ ہے اسے روٹیٹ کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں. لیکن بٹن کے اندر جب ہم ٹیکسٹ کو روٹیٹ کریں گے تو ہم جو ٹیکسٹ آٹومیٹیکلی ہم ایک اسٹرنگ پراپرٹی میں دے رہے تھے وہ ہم اسٹرنگ نہیں دیں گے. اس کے بجائے ہم بٹن کو ایک ٹیکسٹ بلاک میں دیں گے جو ایک ڈفرینٹ یو آئی ایلیمنٹ ہوگا اور اس پہ ہم روٹیٹ اپلائی کر سکتے ہیں. اس ایگزامپل میں ہم نے بٹن اور اس کے اندر ایک ایکسپلسٹ ٹیکسٹ بلاک کا آبجیکٹ دیا ہے, اور ٹیکسٹ بلاک کے آبجیکٹ کے اندر اس کا رینڈر ٹرانسفارم اوریجن ہم نے 0.5 دے دیا, اور اس کے بعد ٹیکسٹ بلاک ڈاٹ رینڈر ٹرانسفارم, یعنی ہم اس ٹیکسٹ بلاک پہ رینڈر ٹرانسفارم اپلائی کرنا چاہتے ہیں, ہم بٹن پہ نہیں اپلائی کرنا چاہتے, اور ہم نے ساتھ اس کا اینگل دے دیا 45 کا. رینڈر ٹرانسفارم ختم کیا, اس پہ آؤٹ پٹ دے دیا 45 ڈگری. اس کی اگر ہم آؤٹ پٹ دیکھیں, اور ایکچولی آؤٹ پٹ میں ہم نے ملٹیپل 0 اور 90 ڈگریز بھی ایڈ کر لی ہیں, تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایلیمنٹ اگر ہم خالی لے آؤٹ ٹرانسفارم کرتے ہیں تو اپنی ہی لوکیشن پہ شفٹ ہو جاتا ہے. اگر ہم رینڈر ٹرانسفارم کرتے ہیں تو جو ہم اوریجن دیتے ہیں اس کے اراؤنڈ وہ شفٹ ہوتا ہے. تو یہ ہے روٹیٹ ٹرانسفارم, ہم کسی بھی چیز پہ اپلائی کر سکتے ہیں. اس چیز کو ایمفیسائز کرنے کے لیے ہم نے اسے انر ٹیکسٹ پہ اپلائی کر کے دیکھا ہے. WPF ہائی کمپوزیشن انٹیگریشن ہمیں انیبل کرتی ہے. تو اگر ایک بٹن ہے, بٹن کے اندر ہم کچھ بھی ڈال سکتے ہیں, ہم نے شروع میں بھی ڈسکس کیا تھا, امیج ڈال سکتے ہیں, ٹیکسٹ ڈال سکتے ہیں. اسی طرح اس کیس میں ہم نے اندر ایک ٹیکسٹ بلاک ڈال دیا اور اس پہ روٹیشن اپلائی کر دی. دوسرا جو بلٹ ان ٹرانسفارم ہے ہمارے پاس وہ اسکیلنگ کا ہے, اسکیل ٹرانسفارم. اور اسکیل ٹرانسفارم کے اندر ہمارے پاس ایک اسکیل ایکس ہے, اسکیل وائی ہے, سینٹر ایکس ہے اور سینٹر وائی ہے. اگر میں اسکیل کسی چیز کو ڈبل کرنا چاہتا ہوں تو میں اسکیل ایکس میں 2 دے دوں گا تو وہ اس ڈائریکشن میں ڈبل ہو جائے گی, یا 0.5 دوں گا تو وہ ہاف ہو جائے گی. اسی طریقے سے وائی ڈائمینشن میں اگر 2 دوں گا تو وہ وائی ڈائمینشن میں ڈبل ہو جائے گی, اس کی ہائٹ ڈبل ہو جائے گی, ہر چیز اس میں اسٹریچ ہو جائے گی. لیکن اس میں نیکسٹ کوشچن یہ آتا ہے کہ اگر میرے سارے ایلیمنٹ اسٹیکڈ ہیں اور میں رینڈر ٹرانسفارم کر رہا ہوں اور میرا ایک ایلیمنٹ کو میں اسٹریچ کر کے ٹوائس دا سائز کر رہا ہوں, تو باقی ایلیمنٹس کے ریلیٹیو رائٹ سائڈ پہ نکلے گا یا لیفٹ سائڈ پہ نکلے گا, یا تھوڑا سا رائٹ اور تھوڑا سا لیفٹ پہ ہو جائے گا. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے سینٹر ایکس اور سینٹر وائی پہ. اگر میں سینٹر ایکس اور سینٹر وائی بالکل سینٹر میں دے دوں تو وہ دونوں سائڈ سے برابر ایکسٹینڈ ہوگا, یعنی کس پوائنٹ کے اراؤنڈ چیزوں کو اسٹریچ کر دینا ہے. جو میں پوائنٹ دوں گا وہاں سے شروع ہو کے ساری چیزیں اسٹریچ ہو جائیں گی. میں ٹاپ لیفٹ دے دوں وہ اپنی جگہ پہ رہے گا اور باقی سب شفٹ ہو جائے گا, اسکیل ہو جائے گا, اسٹریچ ہو جائے گا. اس کے اندر جو کنٹینڈ ایلیمنٹس ہیں وہ کیسے اسٹریچ ہوتے ہیں یہ ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, اور بیسیکلی ان کے اندر ہونا یہ چاہیے کہ جو بھی چیزیں کنٹینڈ ہیں ساری اسٹریچ ہو جائیں. اس کی ایگزامپل دیکھتے ہیں. اس میں ہم نے اس ایگزامپل میں ایک اسٹیک پینل بنایا ہے اور اس کے اندر ہم نے 4 بٹنس بنائے ہیں جن کے ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ کلرس رکھے ہیں, اور جو سیکنڈ بٹن ہے اس پہ ہم نے رینڈر ٹرانسفارم اپلائی کیے, اسکیل ٹرانسفارم اور اسکیل X2 کیا ہے.
تو ہم اس میں دیکھ رہے ہیں کہ جو ایکس بٹن ہے وہ ٹوائس دا سائز ہے اور وہ رائٹ سائڈ پہ ایکسٹینڈیڈ ہے. اس کے بعد ہم نے نیکسٹ بٹن کو یلو بٹن کو اسکیل دونوں ڈائریکشنز میں 2 دیا ہے, وچ مینس کہ وہ وائی ڈائریکشن میں بھی ڈبل ہو گیا ہے اور ایکس ڈائریکشن میں بھی ڈبل ہو گیا ہے. اور جو فورتھ گرین بٹن ہے اسے ہم نے صرف وائی ڈائریکشن میں اسکیل وائی از اکول ٹو 2 تو وہ وائی ڈائریکشن میں ڈبل ہو گیا ہے. یہ تو ہے کہ اگر ہم وداؤٹ سینٹر ایکس اور سینٹر وائی کوئی رینڈر ٹرانسفارم اپلائی کر رہے ہیں. اور یہاں پہ یہ نوٹ کریں کہ یہ رینڈر ٹرانسفارم ہے, دیٹس وائی جو لاسٹ 2 بٹنس ہیں وہ اوور لیپ کر رہے ہیں. اگر یہ لے آؤٹ ٹرانسفارم ہوتی تو لاسٹ بٹن باٹم پہ شفٹ ہو جاتا. اسی طرح سے اگر ہم سینٹر ایکس اور سینٹر وائی اسپیسیفائی کرنا چاہتے ہیں تو وہ یوزفل تبھی ہے جب ہم رینڈر ٹرانسفارم کر رہے ہوں. تو اس ایگزامپل میں اب ہم نے اس کا جو سینٹر ہے وہ شفٹ کیا ہے. پہلی ایگزامپل تو ریڈ نو اسکیلنگ ہے, اس کے بعد ہم نے سینٹر دیا ہے 70,0. تو اب اس کی جو اسکیلنگ ہے, اب آپ دیکھیں کہ جو سیکنڈ بٹن ہے وہ اس کا ٹاپ لیفٹ یعنی اس کی لیفٹ سائڈ ٹاپ بٹن سے الائن نہیں رہی, اب وہ شفٹ ہو گئی ہے اور وہ ایک ڈفرینٹ پوائنٹ کے اراؤنڈ اسٹریچ ہوا ہے. گرین بٹن کو ہم نے دیا ہے بٹ گرین بٹن ایکس ڈائریکشن میں تو اسٹریچ ہو ہی نہیں رہا تھا, اس لیے گرین بٹن کی لیفٹ ڈائریکشن لیفٹ پوائنٹ وہیں رہا ہے. تھرڈ کیس میں ہم نے اسے -10 -60 دیا اور یہ اکارڈنگلی اوپر کی طرف, اس وجہ سے اب گرین بٹن تھوڑا سا اس کے اوپر آ رہا ہے, یہ اوپر کی طرف اسٹریچ ہو گیا ہے. تو اگر ہم کسی ایلیمنٹ کو اسٹریچ اور اسکیل ٹرانسفارم دونوں کریں, ہم نے ایک اسٹریچ پراپرٹی بھی پڑھی تھی جو ہم چائلڈ ایلیمنٹس پہ اپلائی کرتے ہیں. اگر ہم کسی ایلیمنٹ کو اسٹریچ بھی کر رہے ہوں, اسٹریچ کب پریکٹیکل ہوتا ہے جب پیرنٹ اسے زیادہ اسپیس دے, یعنی اگر پیرنٹ 100 پکسلس دے رہے اور وہ چائلڈ ایلیمنٹ اٹ سیلف 100 پکسلس کا ہے تو اسٹریچنگ کا کوئی مطلب نہیں. لیکن ٹرانسفارم اسکیلنگ پھر بھی ہو سکتی ہے, وہ پیرنٹ کو بتا دے گا یہ میرا نیا سائز بڑھ گیا ہے. لیکن اگر پیرنٹ آلریڈی اسے بڑا سائز دے رہے اور ہم نے اسٹریچ پراپرٹی سیٹ کی ہوئی ہے تو اسٹریچ پراپرٹی صرف تب افیکٹو ہوگی جب وہ اسکیلنگ سے زیادہ اسٹریچ کرنے کی کوشش کر رہی ہے. مثلا ہم اسکیل کر کے 2x کر کے اس کا سائز 200 پکسل کر لیں لیکن پیرنٹ نے 300 پکسلس دیے ہوئے ہیں تو اسٹریچ پراپرٹی افیکٹو ہوگی. جب چیزیں اسکیل ہوتی ہیں تو پیڈنگ ساتھ اسکیل ہوتی ہے, مارجن نہیں ہوتا. یہ ایک چھوٹی سی ڈیٹیل ہے لیکن اس سے کنسیپچولی امپورٹنٹ ہے بیکاز پیڈنگ ایلیمنٹ کا پارٹ ہے, مارجن اس ایلیمنٹ سے باہر ہے. تو جو چیز ایلیمنٹ کا پارٹ ہے وہ اسکیل ہوگی, جو ایلیمنٹ سے باہر ہے وہ اسکیل نہیں ہوگی. نیکسٹ ہے ہماری اسکیو ٹرانسفارم. اسکیو کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو کوئی ایلیمنٹ ہے اس کی ٹاپ سائڈ ایک ڈائریکشن میں جا رہی ہے اور باٹم سائڈ دوسری ڈائریکشن میں شفٹ ہو رہی ہے, تو آپ کا جو سائڈز ہیں وہ ٹلٹ ہو کے اس طرح سے ہو جائیں گی. تو یہ اسکیوئنگ ہے. اسکیو ٹرانسفارم ہم کیسے اسپیسیفائی کر سکتے ہیں؟ ایک اس کا اینگل ایکس دیتے ہیں کہ ہاریزونٹل اسکیو کتنا ہو, اور ایک اینگل وائی دیتے ہیں کہ ورٹیکل اسکیو کتنا ہو, اور اس کے بعد وہی سینٹر ایکس اور سینٹر وائی جو اگین میننگ فل ہیں صرف رینڈر ٹرانسفارم میں. لے آؤٹ ٹرانسفارم میں جو بھی اسکیو کر کے شیپ بنے گی وہ شیپ اسکرین پہ اپروپریٹ جگہ آکوپائی کر لے گی. اس کی ایگزامپل دیکھتے ہیں. ایز اے رینڈر ٹرانسفارم ہم اسے کچھ بٹنس پہ اپلائی کرتے ہیں. یہاں پہ یہ فرسٹ ایگزامپل میں ہم نے اینگل ایکس 20 دیا ہوا ہے اور اینگل وائی 0 دیا ہے. تو اس لیے یہ اگر ہم اس کو وائی ڈائریکشن میں دیکھیں تو وائی ڈائریکشن میں یعنی یہ اسٹریٹ لائن ہی ہے, جبکہ ایکس اینگل ہم نے 20 دیا ہے تو یہ ایکس ڈائریکشن میں اسکیو ہوئی ہے. یا ہم اسے اگر اینگل ایکس 0 دیں اور اینگل وائی 20 دیں تو ہم نے دیکھا یہ لیٹ سے گرین بٹن میں یہ اپورڈ سلانٹنگ ہے. اینڈ سو آن ڈفرینٹ ایگزامپلس میں ہم نے اسے 20 اور -20 دے کے دیکھا ہے. تو یہ اسکیو ٹرانسفارم. نیکسٹ ہماری ٹرانسفارم ہے ٹرانسلیٹ ٹرانسفارم. ٹرانسلیٹ ٹرانسفارم کا مطلب اس کے سے بہت سمپل ہے, صرف 2 پراپرٹیز ہیں ایکس اور وائی, کہ اس ایلیمنٹ کو ایکس اور وائی ڈائریکشن میں تھوڑا سا شفٹ کر دو جتنا بھی ہم اسپیسیفائی کریں. ایز اے لیئر ٹرانسفارم اگر ہم ٹرانسلیشن کو اپلائی کریں گے تو اس کا کوئی افیکٹ نہیں ہوگا. کیوں نہیں افیکٹ ہوگا؟ کیونکہ ہمارے پاس ایک ایلیمنٹ ہے, ہم اسے ایکس اور وائی ڈائریکشن میں موو کر دیں گے, اس کی ایک نئی جگہ ڈیسائیڈ ہوگی. اگر وہی جگہ پیرنٹ اس نئے ایلیمنٹ کو پلیس کرے گا تو اسی طرح سے پلیس کرے گا جیسے اس نے اوریجنل ایلیمنٹ کو پلیس کرنا تھا. لیکن ایز اے رینڈر ٹرانسفارم یہ ایلیمنٹس کی لوکیشن ڈیسائیڈ ہونے کے بعد وہ سلائٹلی شفٹ ہو سکتا ہے.
سلائٹلی میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ سلائٹلی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کا ایک کامن سینیریو یہ ہے کہ ہم یوزر انٹرفیس پہ یوزر نے کوئی ایکشن کیا ہے اور اس کے اگینسٹ ہم کسی ایلیمنٹ کو اس کی جگہ سے شفٹ کرنا چاہ رہے ہیں. لیٹ سے اسے تھوڑا سا رائٹ پہ موو کرنا چاہ رہے ہیں, مے بی وہ چیزیں سلیکٹ کر رہے ہیں اور جو چیز سلیکٹ ہو رہی ہے وہ رائٹ پہ موو ہو رہی ہے, کوئی اس قسم کا ہم آپریشن کرنا چاہ رہے ہیں, تو ہم اسے رینڈر ٹرانسفارم سے ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں. تو یہ ٹرانسلیٹ ٹرانسفارم. اور لاسٹ جو ہمارا ٹرانسفارم ہے وہ ہے میٹرکس ٹرانسفارم. اور میٹرکس ٹرانسفارم ایک بڑا جنرک طریقہ ہے جس میں ایکچولی سارے ٹرانسفارمس ریپرزینٹ ہو سکتے ہیں. یعنی ایک 3x3 میٹرس ہے اور اس کے اندر 3 ایلیمنٹ سائڈ کے فکسڈ ہیں, اور اگر آپ کو تھوڑا سا گرافکس کا اور اس کا آئیڈیا ہو تو ایک اس اسٹینڈرڈ ٹرانسفارمیشن ہے 2D کی, اور اس کے اندر ہم روٹیشن بھی اسپیسیفائی کر سکتے ہیں, اس کے اندر ہم ٹرانسلیشن, سکیو, اسکیلنگ سب کچھ کر سکتے ہیں. ایون اگر ہم ملٹیپل ٹرانسفارمس اپلائی کرنا چاہیں, یعنی اسکیلنگ پلس اسکیوئنگ پلس روٹیشن, تو ان سب کو کمبائن کر کے ہم ایک میٹرکس ٹرانسفارم بنا سکتے ہیں. میٹرکس ٹرانسفارم میں ہم میٹرکس کسے کہتے ہیں؟ یہ ہماری میٹرکس ہے جس میں 0 0 1 رائٹ سائڈ پہ اور آف سیٹ ایکس آف سیٹ وائی, اور اس کے بعد یہ ہمارے پاس M11 12 21 22 یہ 4 میٹرکس کے ایلیمنٹس ہیں, اور یہ جو 6 پیرامیٹرس ہیں, 6 جو نمبرس ہیں, ان کے تھرو ہم کوئی بھی ٹرانسفارم ریپرزینٹ کر سکتے ہیں. یہ ایک میٹرکس ٹائپ کی یہ 6 کی 6 پراپرٹیز ایکسیسیبل ہیں, یا میٹرکس ٹائپ کے جو کنسٹرکٹر ہے اس کنسٹرکٹر کو ہم یہ 6 آرگومنٹس پاس کر کے میٹرکس بنا سکتے ہیں. اور انٹرسٹنگلی یہ اونلی ٹرانسفارم ہے جس کے لیے ایک کنورٹر بھی ایگزسٹ کرتا ہے, ٹائپ کنورٹر. اور ٹائپ کنورٹر کا آپ کو فائدہ پتہ ہے کہ آپ زیمل کے اندر اسٹرنگ میں 6 انٹیجرز کاما سیپریٹڈ لکھ کے اور اس سے آپ کا میٹرکس ٹرانسفارم بن سکتی ہے. تو یہ صرف میٹرکس ٹرانسفارم کا ایک ٹائپ کنورٹر ایگزسٹ کرتا ہے. کوئی اور ٹرانسفارم آپ نے دینی ہو تو جیسے ہم نے پہلے دیکھا ہے پراپرٹی ایلیمنٹ سینٹیکس سے آپ کو اسے انووک کرنا ہوگا. اس کی ایگزامپل میں یہ کیسے اس کو ٹائپ کنورٹر یوز کر سکتے ہیں. یہاں پہ ہم نے بٹن پہ رینڈر ٹرانسفارم اپلائی کی ہے جسے ہم نے 1 0 0 1 10 20 پاس کر دیا. اب اس سے کورسپونڈنگ میٹرکس آبجیکٹ بنے گا جس کو یوز کر کے یہ ایک میٹرکس ٹرانسفارم اپلائی ہوگی. تو یہ رینڈر ٹرانسفارم یا لے آؤٹ ٹرانسفارم کو اگر ہم نے میٹرکس ٹرانسفارم یوز کرنی ہو تو یہ ڈائریکٹلی یوزنگ ٹائپ کنورٹر ہم اسے اپلائی کر سکتے ہیں. تو میٹرکس ٹرانسفارم ایکچولی ہمیں ایک طریقہ دیتی ہے جس کے تھرو ہم ملٹیپل ٹرانسفارمس اپلائی کرنی ہو تو اپلائی کر سکتے ہیں. لیکن یہ تھوڑی سی کیلکولیشن ریکوائر ہوتی ہے کہ آپ نے یہ میٹرکس کیلکولیٹ کرنا ہے کہ آپ کو ایک اسکیلنگ کرنی ہے پلس آپ کو روٹیشن کرنی ہے, تو کیا میٹرکس بنتا ہے. آف کورس ہم یہ نہیں چاہیں گے ہر بار ہمیں تھوڑی سی چینج کرنی ہے, لیٹ سے ہمیں اینگل 10 ڈگریز چینج کرنا ہے تو دوبارہ ساری کیلکولیشن کر کے میٹرکس نکالیں. تو ہمیں یہاں پہ WPF یہ سپورٹ بھی دیتی ہے کہ ہم ٹرانسفارمس کو گروپ کر دیں, یعنی ملٹیپل ٹرانسفارمس ایک ہی ایلیمنٹ پہ اپلائی کر دیں. ملٹیپل ٹرانسفارمس جب ہم اپلائی کریں گے تو انٹرنلی وہ اس کا میٹرکس کیلکولیٹ کر کے ایک ہی بار اپلائی کر رہا ہوگا, تو اس میں پرفارمنس پینلٹی نہیں ہوگی. یعنی یہ ہمیں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم خود بیٹھ کے میٹرکس کیلکولیٹ کریں تو وہ زیادہ ایفیشینٹ ہوگا, ایسی بات نہیں ہے. وہ بھی میٹرکس کیلکولیٹ ہمیں آٹومیٹیکلی کر کے ایک سنگل ٹرانسفارم ہی اپلائی کرے گا. تو ملٹیپل ٹرانسفارمس کو کیسے کمبائن کر سکتے ہیں, اس کی ایگزامپل دیکھتے ہیں. اس ایگزامپل میں ہم نے بٹن پہ ایک رینڈر ٹرانسفارم اپلائی کی ہے. کیسے؟ اسی طرح بٹن ڈاٹ رینڈر ٹرانسفارم پراپرٹی ایلیمنٹ سے سیٹ کیا ہے. کس چیز پہ سیٹ کیا ہے؟ ٹرانسفارم گروپ پہ. ٹرانسفارم گروپ ایک ٹرانسفارم سے ڈیرائیوڈ ہی کلاس ہے, اور اس کو جو اس کے اندر ایک لسٹ آف ٹرانسفارمز ہے, اس لسٹ میں جو چیزیں ہم ایڈ کرتے ہیں وہ ساری کی ساری چیزوں سے میٹرکس بنا کے اسے ایز اے میٹرکس ٹرانسفارم اپلائی کر دیتا ہے. تو ٹرانسفارم گروپ کے اندر ہم نے روٹیٹ ٹرانسفارم, اسکیل ٹرانسفارم اور اسکیو ٹرانسفارم تینوں دے دیے. اور کورسپونڈنگلی یہ ایگزامپل میں جو اوکے بٹن ہے اس کو آپ تینوں ٹرانسفارمس اس پہ اپلائی ہوئے دیکھ بھی سکتے ہیں. تو یہ جو تینوں ہم نے لسٹ کیے یہ اس میں اس کی جو ڈیفالٹ کنٹینٹ پراپرٹی یہ آئی لسٹ امپلیمنٹ کرتا ہوگا اور اس میں وہ ایڈ ہو گئے, اور وہ ان ٹرانسفارمس کو ٹریورس کر کے اس سے اس کا کورسپونڈنگ میٹرکس ڈٹرمن کر لے گا. تو اس طریقے سے ہم ملٹیپل ٹرانسفارمس کمبائن بھی کر سکتے ہیں, لیکن وہ ایفیشینٹ بھی رہتا ہے کیونکہ ان کے کورسپونڈنگ ایک میٹرکس بن رہا ہوتا ہے اور وہ ایک سنگل گو میں ٹرانسفارم ہو جاتا ہے.
سارے ایلیمنٹس ٹرانسفارمس نہیں ہو سکتے، یعنی دیر آر ایلیمنٹس جو ٹرانسفارم نہ ہو سکیں. مثلا ایسے نان جی ڈی آئی اگر ایلیمنٹس جو پرانے طریقے سے یعنی اگر ہم اولڈر اے پی آئی یوز کریں اور ان سے کوئی ایلیمنٹ اپنے آپ کی اپنی رینڈرنگ کرے، وہ رینڈرنگ لیٹ سے روٹیٹ نہیں ہوگی یا اسکیل نہیں ہوگی. ٹرانسلیٹ تو ہو جائیں گی چیزیں، ٹرانسلیٹ ایزی ہے، لیکن اسکیو نہیں ہوگی. فار ایگزامپل اگر ہم ایک ویب کنٹرول یوز کریں، ایچ ٹی ایم ایل کنٹرول یوز کریں، تو اگر ہم اسے روٹیٹ کرنے کی کوشش کریں تو وہ روٹیٹ نہیں ہوگا اور باقی چیزیں روٹیٹ ہو جائیں گی. فار ایگزامپل اس ایگزامپل میں اگر اسٹریٹ ہم نے اسے رکھا ہوا ہے دو بٹنس کے بیچ میں ایک ایچ ٹی ایم ایل کنٹرول کو، اور پھر ہم نے اسے روٹیٹ کیا ہے، تو جب ہم نے روٹیٹ کیے تو بٹنس روٹیٹ ہو گئے لیکن بیچ میں سے ایچ ٹی ایم ایل کنٹرول اسٹریٹ ہی رہا ہے. تو یہ ابھی تک ہم نے یہ سارے ٹرانسفارمس دیکھیں، روٹیٹ ٹرانسفارم، اسکیل ٹرانسفارم، اسکیو ٹرانسفارم، ٹرانسلیٹ ٹرانسفارم، اور جو سب سارے کے سارے کام کر سکتا ہے میٹرکس ٹرانسفارم، اور پھر ایک ٹرانسفارم گروپ جو ڈفرینٹ ٹرانسفارمس کمبائن کر سکتا ہے. اوور آل ابھی تک ہم ایلیمنٹس کی، یوزر انٹرفیس ایلیمنٹس کی پلیسنگ کمپلیٹلی ڈسکس کر چکے ہیں ان دا اسپیس پرووائڈیڈ بائی دا پیرنٹ. یعنی پیرنٹ نے ایک اسپیس دی، اس کے اندر ہم نے مارجن کتنا چھوڑنا ہے، اس اسپیس کو اسٹریچ کرنا ہے، اس پہ رائٹ پہ لائن ہونا ہے، لیفٹ پہ لائن ہونا ہے، سینٹر میں لائن ہونا ہے، اس کے اندر اگر اپنے آپ کو روٹیٹ کرنا ہے یا ڈفرینٹ ٹرانسفارمس اپلائی کر کے شیپ چینج کرنی ہے. یہ ساری چیزیں ہم نے ڈسکس کر لی. ویڈتھ ہائٹ ڈسکس کر لی، ویزیبلٹی ڈسکس کر لی، ویزیبل ہو، ہڈن ہو تو اسپیس آکوپائی کرے یا نہ کرے. یہ سب چیزیں ڈٹرمن کر رہی ہیں ایک چائلڈ ایلیمنٹ، ایک یوزر انٹرفیس ایلیمنٹ کی پلیسنگ. لیکن ابھی تک ہم پیرنٹ کے طور پہ ایک اسٹیک پینل یوز کرتے آ رہے ہیں. اسٹیک پینل ابھی ہم دیکھیں گے، بڑا سمپل سا پینل ہے. تو پینلز کیا ہیں؟ پینلز ڈفرینٹ ایلیمنٹس کی گروپنگ کے کنٹرولز ہیں جو ایلیمنٹس کو ڈفرینٹ آرڈرز میں گروپ کرتے ہیں، اور ہمیں ان ایلیمنٹس کو ونڈو میں اس طریقے سے پکسل کوآرڈینیٹس میں نہیں اسپیسیفائی کرنا پڑتا. یعنی اولڈر یوزر انٹرفیسز جیسے ہم بات کرتے آئے ہیں ایسے ہی بنتے تھے کہ اس پکسل پہ یہ چیز رکھ دو، اس چیز کا سائز اتنے پکسلز ہو. لیکن پینلز ایک کنسیپٹ ہے جو اس چیز کو تھوڑا ایبسٹریکٹ کر دیتا ہے. یعنی مثلا ہم کوئی ڈائلاگ باکس بنا رہے ہیں اور اس میں ہمیں 4 بٹنس رکھنے ہیں، تو وہ 4 بٹنس ہمیں پتہ ہے باٹم پہ 4 بٹنس آنے چاہیے. یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم اس کی ایکس وائی کوآرڈینیٹس فکس کر کے سیٹ کر دیں. پہلے جو انٹرفیسز بناتے تھے تو ڈیزائن ٹولز یہی کرتے تھے کہ آپ ایک اوکے بٹن دبائیں اور اسے کسی اسپیسیفک کوآرڈینیٹ پہ رکھیں. اب ڈیزائن ٹولز یہ کہتے ہیں کہ آپ ایک پینل اٹھائیں، کچھ پینلز کی ہمیں بھی ایگزامپل دیکھیں گے. ایک پینل اٹھائیں اور اس کے اندر بٹنس ڈالتے جائیں، اور ایون ڈیزائن ٹول کے اندر اگر ہم بٹن کی جو کنٹیننگ ونڈو ہے اسے ریسائز کریں تو وہ اکارڈنگلی ایڈجسٹ ہوتے جائیں گے. تو پینلز یہ اسپیسیفائی کرتے ہیں کہ ان کے چلڈرن کو اسپیس کس طرح سے ملے. اس میں کبھی ایک مسئلہ، ایک ٹرم آتی ہے کنٹینٹ اوور فلو کی. کنٹینٹ اوور فلو کا مطلب یہ کہ جو چائلڈ یوزر انٹرفیس ایلیمنٹس ہیں اور جو پیرنٹ کنٹیننگ پینل ہے وہ ایگری نہیں کر پائے کہ اسپیس کی ڈویژن کیا ہو. لیٹ سے چلڈرن یہ سارے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں 1 انچ ایچ چاہیے اور ٹوٹل اسپیس اتنی ہے نہیں. لیٹ سے 4 چلڈرن ہیں، دے آل وانٹ 1 انچ، تو یہ 4 انچ چاہیے. مے بی دا پیرنٹ پینل از اونلی 2 انچ. تو اب یہ کنٹینٹ اوور فلو ہے. مے بی کچھ چائلڈ انٹرفیس ایلیمنٹس ایسے ہوں کہ انہیں 1/2 انچ کے اندر جگہ دیں تو وہ اپنے آپ کو ری ایڈجسٹ کر لیں. مے بی کچھ ایسے ہوں جو نہ کر سکیں. آئیڈیلی ہم یہ چاہتے ہیں کہ جب ہم ونڈو کو چھوٹا کریں تو وہ سارے ایلیمنٹس اس کے اندر فٹ آتے جائیں، یعنی سارے بٹن سکویز ہوتے جائیں، سب چیزیں فٹ آتی جائیں. اور ہم کسی پوائنٹ پہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں اس سے چھوٹی ونڈو نہ ہو، یا اس طرح کی بھی چیزیں سیٹ کر لیتے ہیں کہ منیمم سائز اتنا ہو. لیکن ہم یوزر کو فلیکسیبلٹی دینا چاہتے ہیں. ہم یہ نہیں چاہتے کہ یوزر فرسٹریٹ ہو کہ ہماری ونڈو ایک فکس سائز کی ہے، یا اسے بڑا یا چھوٹا کریں تو اس کا یوزر انٹرفیس عجیب سا ہو جاتا ہے. اسے میکسیمائز کریں تو سارے ہمارا انٹرفیس ٹاپ لیفٹ پہ رہ جاتا ہے، باقی جگہ خالی پڑی ہے. ایسی اپلیکیشنز یوزر کو زیادہ اپیل کرتی ہیں جو اپنی اسپیس کے حساب سے ایڈجسٹ ہو جائیں. آؤٹ لک جو 2010 ہے وہ کافی اڈاپٹیو ہے اکارڈنگ ٹو اسپیس. ایون اسے ورٹیکل لے آؤٹ ملے تو وہ ورٹیکلی اپنے آپ کو ری اورینٹ کر لیتا ہے.
تو یہ ایک پروگرامر کو یہ چیز سوچنی چاہیے کہ اس کا انٹرفیس کس طریقے سے اڈاپٹ کر سکتا ہے، اور ایک لائبریری کو جیسے یہاں پہ WPF کو یہ سپورٹ دینی چاہیے کہ پروگرامر کو ایسے جنرک ارینجمنٹس کو امپلیمنٹ کرنے میں فیسیلیٹیٹ کرے. تو اس کام کے لیے پینلز ہیں، یعنی WPF میں جو چیز یہ کام کرتی ہے، جو چلڈرن ایلیمنٹ کو کی آرڈرنگ اسپیسیفائی کرتی ہے، ہم اسے پینل کہتے ہیں. اور پینل کافی ساری اٹیچڈ پراپرٹیز یوز کرتے ہیں. ہم نے اٹیچڈ پراپرٹی ایگزامپل کے ساتھ پہلے ڈسکس کیا تھا. اس ایگزامپل میں اگر آپ کو یاد ہو، ہم نے اٹیچڈ پراپرٹی اس لیے یوز کی تھی تاکہ وہ پروپیگیٹ کر سکے چلڈرن پہ، اور ان ساروں پہ ٹیکسٹ کا ایک فونٹ اپلائی ہو سکے. یہاں پہ ہم یہ کریں گے کہ ہم اٹیچ پراپرٹی یوز کریں گے اور بیسیکلی ڈفرینٹ چلڈرن ایلیمنٹ پینل کو یہ بتائیں گے اٹیچ پراپرٹی سے کہ ان کی پینل میں پلیسمنٹ کیا ہو. چلڈرن ایلیمنٹ لیٹ سے بٹن کو کچھ نہیں پتا ہوگا کہ وہ اٹیچ پراپرٹی کیا ہے، یا اس اٹیچ پراپرٹی کی ویلیو بھی سیٹ ہو رہی ہے. ہمیں یاد ہونا چاہیے ڈپینڈنسی پراپرٹیز ایک سینٹرل لسٹ میں بس ایڈ ہوتی ہیں. تو اس طریقے سے یہ پراپرٹی سینٹرل لسٹ میں ایڈ ہو جائے گی. اسے ریڈ کون کرے گا؟ کنٹیننگ پینل یہ دیکھے گا کہ میرے چائلڈ ایلیمنٹس کے کورسپونڈنگ کوئی اٹیچ پراپرٹی تو نہیں سیٹ، اگر سیٹ ہے تو اسے یوز کرے گا. یہ چیز ابھی ایگزامپل سے اور بھی کلیئر ہو جائے گی جب ہم اس کی ایگزامپلس دیکھیں گے. تو ہم ابھی جو ایگزامپلس دیکھیں گے، ہمارے پاس اس میں جو بلٹ ان پینلس ہیں، ہم ایک کینوس کو ڈسکس کریں گے، ہم اسٹیک پینل کو ڈسکس کریں گے، ہم ریپ پینل کو ڈسکس کریں گے، ہم ڈاک پینل کو ڈسکس کریں گے، اور ہم گریڈ کو ڈسکس کریں گے. تو سب سے جو پریمیٹیو پینل ہے وہ کینوس ہے. اور ان اے وے آپ کہہ سکتے ہیں کہ کینوس ایک اولڈ جو کلاسک سٹائل ہے، کلاسک اب یہاں پہ کلاسک سے صرف یہ مراد ہے کہ ان کنٹراسٹ ٹو دس ڈائنامک ری ارینجمنٹ، جو کلاسک سٹائل ہے اس سٹائل میں ہمیں ایلیمنٹس کو پلیس کرنے دیتا ہے، بٹ اسٹل ناٹ ٹرولی ڈیوائس اسپیسیفک. یعنی یہ ڈیوائس انڈیپینڈنٹ پکسلس میں ہم بات کرتے ہیں اسٹل. تو ہم اگر لیٹ سے 10 پکسلس کہہ رہے ہیں تو ڈزنٹ مینس 10 ایکچوئل پکسلس، بٹ آپ کو بتایا تھا میں نے ڈیوائس انڈیپینڈنٹ پکسل 1/96 آف این انچ ہے. تو یہ 10/96 آف این انچ ہو جائے گا 10 پکسلس. تو ڈیوائس انڈیپینڈنٹ پکسلس میں ہم بات کریں گے، اور ہم اس کو ڈفرینٹ یعنی کسی بھی کارنر کے ریلیٹو ہم اس پہ بات کر سکتے ہیں. نارملی جو اولڈ سٹائل تھا وہ ہمیشہ ہم ٹاپ لیفٹ کے ریلیٹو بات کرتے تھے، جبکہ اس میں ہم باٹم رائٹ، ٹاپ رائٹ، باٹم لیفٹ چاروں کارنرز کے ریلیٹو چیزوں کو پلیس کر سکتے ہیں. تو اگر ہم ڈفرینٹ ایلیمنٹس چاروں کارنرز سے ریلیٹو پلیس کرتے ہیں، اس کے بعد ونڈو ریسائز ہو تو وہ چاروں ایلیمنٹ ونڈو کے ساتھ ساتھ موو کریں گے. کینوس بہت سمپل ہے، اس میں کوئی اٹیچ پراپرٹی یوز نہیں ہوتی. یہ کینوس اور اسٹیک پینل دو سمپل پینلس ہیں جن میں اٹیچ پراپرٹیز یوز نہیں ہوتی. باقی پینلز میں ہمیں اسپیسیفائی کرنا پڑتا ہے کچھ چلڈرن ایلیمنٹ کے ساتھ ایڈیشنل انفارمیشن، یا آپشنلی اسپیسیفائی کر سکتے ہیں. تو اس کی ہم ایک ایگزامپل دیکھتے ہیں جس میں ہم کینوس میں چیزیں پلیس کرتے ہیں. کینوس میں یہ اسپیسیفائی کرنے کے لیے کہ ہم نے کس ڈائریکشن کس کارنر کے ریلیٹو اسپیسیفائی کرنی ہے ڈسٹینس، اس کی 4 اٹیچڈ پراپرٹیز ہیں، لیفٹ، رائٹ، ٹاپ اور باٹم. جس میں ہم اسپیسیفائی کرتے ہیں کہ لیفٹ سے ہم لیفٹ اسپیسیفائی کرتے ہیں تو ہم یہ بتاتے ہیں کہ لیفٹ سے اتنے ڈیوائس انڈیپینڈنٹ پکسلس اندر ہم کسی چیز کو پلیس کرنا چاہتے ہیں، یا ٹاپ سے اتنے ڈیوائس انڈیپینڈنٹ پکسلز نیچے کچھ پلیس کرنا چاہتے ہیں. اگر ہم لیفٹ رائٹ دونوں اسپیسیفائی کر دیں تو لیفٹ یوز ہوتا ہے، ٹاپ رائٹ دونوں اسپیسیفائی کر دیں تو ٹاپ یوز ہوتا ہے. لیکن اس دونوں کو اسپیسیفائی کرنے کی کوئی سینس نہیں ہے، کیونکہ اس میں ایلیمنٹ دو سائڈ سے نہیں ڈاک ہو سکتے کہ اسٹریچ ہو جائیں گے اور دونوں سائڈ پہ وہ یوز ہوگا، ایسے نہیں ہوگا. ایک ہی چیز پرائیورٹی لے گی، ادھر ٹاپ اور باٹم، ادھر لیفٹ اور رائٹ، دونوں اسپیسیفائی کرنے میں وہ ٹاپ اور لیفٹ کو چوز کر لے گا. اگر آپ کچھ نہیں دیتے تو بائی ڈیفالٹ ٹاپ لیفٹ 0 0 پہ جو بھی ایلیمنٹ آپ دیں گے وہ پلیس کرتا جائے گا، جتنے بھی دیں گے وہ اس پوائنٹ پہ پلیس کر دے گا. اس کی ایگزامپل دیکھتے ہیں. اس ایگزامپل میں ہم نے ایک کینوس بنایا ہے، یعنی ونڈو کے اندر ہم نے اسٹیک پینل یوز کرتے آئے ہیں، اس کی جگہ اب ہم ایک کینوس بنا رہے ہیں. کینوس کے اندر ہم نے بٹنس پلیس کیے ہیں، اور پہلا بٹن ہم نے ڈیفالٹ یوز کیا ہے تو اس کا بائی ڈیفالٹ لیفٹ 0 ٹاپ 0 پہ آپ ساتھ ونڈو میں دیکھیں کہ وہ ٹاپ لیفٹ پہ اپیئر ہو گیا. دوسرا بٹن اس کا ہم نے لیفٹ اور رائٹ 18 دیا، یہ ٹاپ لیفٹ سے تھوڑا سا شفٹڈ
اپیئر ہو گیا پہلے بٹن کے اوپر. تیسرا بٹن ہم نے رائٹ باٹم اس کا دیا, وہ رائٹ باٹم سے اتنے ڈسٹینس پہ آ گیا. پھر ہم نے ایک اور رائٹ ٹاپ پہ دیا, وہ رائٹ ٹاپ کے ریلیٹیو آ گیا. لیفٹ باٹم پہ دیا, وہ لیفٹ باٹم کے ریلیٹیو آ گیا. تو جو بھی ہم اس کو یعنی کسی بھی کارنر کے ریلیٹیو پوزیشننگ کر سکتے ہیں. یہ کوئی ایسا پینل نہیں ہے جو آپ شاید نارملی یوز کریں, اور شاید نارملی یوز کرنا ریکمینڈ بھی نہیں کرنا چاہیے, بٹ یہ سب سے بیسک پینل ہے, اور باقی پینل اس میں یعنی مزید چیزیں ایڈ کرتے ہیں. سیکنڈلی اس پینل کے ساتھ ہم نے پہلی بار اٹیچ پراپرٹیز ایک ڈفرینٹ طریقے سے یوز ہوتے دیکھی ہیں. یہاں پہ ہم ایک بٹن پہ کینوس ڈاٹ ٹاپ سیٹ کر رہے ہیں, یعنی ایک پراپرٹی, ایک ڈپینڈنسی پراپرٹی جو ڈیفائنڈ ہے کینوس کے اندر, اور اسے ہم سیٹ کر رہے ہیں بٹن کے اندر. تو ہوگا کیا کہ وہ کینوس ڈاٹ ٹاپ ہے تو کینوس ڈاٹ سیٹ ٹاپ یا کینوس ڈاٹ گیٹ ٹاپ سرچ کرے گا, وہ کینوس میں ڈیفائنڈ ہوں گے, اور کینوس میں اس کے اندر بیسیکلی وہ جہاں پہ ڈپینڈنسی پراپرٹیز سینٹرلی پڑی ہوتی ہیں ان ساروں میں جا کے بٹن کے انسٹنس کے ساتھ کینوس کی پراپرٹیز کینوس ڈاٹ ٹاپ اسٹور کر دے گا. اس کا فائدہ کیا ہوگا, جب وہ کینوس لے آؤٹ کرنے جائے گا تو وہ سارے کنٹیننگ ایلیمنٹ کی کینوس ڈاٹ ٹاپ پرائیورٹی کیوری کرے گا. تو وہ دیکھے گا یہ سارے بٹنز ہیں, کیا اس بٹن کے اس انسٹنس کے اگینسٹ کوئی کینوس ڈاٹ ٹاپ یا کینوس ڈاٹ رائٹ یا کینوس ڈاٹ لیفٹ یا کینوس ڈاٹ باٹم نام کی پراپرٹی تو نہیں پڑی. اگر پڑی ہے تو اسے پتہ ہے اس ایلیمنٹ کو پلیس کیسے کرنا ہے. تو یہ اٹیچ پراپرٹی کی وجہ سے پاسبل ہوا. اگر یہ اٹیچ پراپرٹیز کو ہم کی سپورٹ نہ ہو تو اس پوائنٹ پہ بٹنز کے لیے یہ کنوے کرنا بہت مشکل ہے کہ وہ کنٹیننگ پینل میں پلیس کیسے ہوں. کیا ہر ٹائپ آف کنٹیننگ پینل کی پراپرٹیز بٹن میں ہو؟ وہ تو نہیں ہو سکتی. یعنی پینلز تو میں ایک نیا پینل بنا سکتا ہوں کہ جس میں ایک ٹوٹلی نئے اسٹائل سے ارینجمنٹ ہو. تو کیا بٹنز کو جا کے ماڈیفائی کیا جائے کہ وہ ان میں نئی پراپرٹیز ایڈ کی جائیں کہ وہ اس پینل کے متعلق کچھ بتا سکیں؟ تو اٹیچ پراپرٹیز یہ سپورٹ دیتی ہیں کہ ہم کینوس یا کنٹیننگ پینل کے اندر وہ پراپرٹیز ڈیفائن کر سکیں جن سے چائلڈ ایلیمنٹ اپنی پلیسمنٹ ڈیسائیڈ کر سکیں. ایک اور چیز جو ہم نے یہاں پہ دیکھی ہے کہ ایک اوور لیپنگ ہو رہی ہے ایلیمنٹس کی, اور اوور لیپنگ ہم نے پہلے بھی دیکھی ہے اسٹیک پینل میں بھی جب ہم رینڈر ٹرانسفارم یوز کرتے تھے. یعنی رینڈر ٹرانسفارم سے پاسبل ہے کہ کوئی ایلیمنٹ ایک کے اوپر دوسرا ایلیمنٹ آ جائے اسٹیک پینل میں, ادروائز اسٹیک پینل ہر ایلیمنٹ کو سیپریٹ اسپیس دیتا ہے. لیکن کینوس میں نارملی بھی ایلیمنٹ ایک دوسرے کے اوپر آ سکتے ہیں. تو جب ایلیمنٹس اوور لیپ کرتے ہیں تو یہ کیسے ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ کون سا ایلیمنٹ آن ٹاپ آنا ہے, کون سا آن باٹم آنا ہے, یعنی افیکٹولی کون سا پہلے رینڈر ہونا ہے اور کون سا بعد میں رینڈر ہونا ہے جو آن ٹاپ آ جائے گا. اس آرڈر کو کہتے ہیں اس کا زی آرڈر. یعنی ایک تو آپ کی ایکس ڈائمینشن ہے, ایک آپ کی وائی ڈائمینشن ہے, اور پھر اوور لیپنگ والی ڈائمینشن کو زی ڈائمینشن کہتے ہیں. اس لیے اس چیز کو زی آرڈر کہتے ہیں کہ زی آرڈر اس کا کیا ہے جس آرڈر میں ایلیمنٹس اپیئر ہوں گے. یعنی اپیئر تو سارے اکٹھے ہوں گے بٹ اوور لیپ کر رہے ہیں تو کون سا ایلیمنٹ کن ایلیمنٹس کے اوپر آئے گا. بائی ڈیفالٹ جس آرڈر میں آپ زیمل میں چیزیں لکھتے ہیں یا پروسیجرل کوڈ ہے تو جس آرڈر میں ایڈ کرتے ہیں وہ اس کا زی آرڈر بن جاتا ہے. لیکن آپ اس زی آرڈر کو چینج بھی کر سکتے ہیں. وہ آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ آپ زی انڈیکس کی پراپرٹی سے کر سکتے ہیں. اس کی ایگزامپل دیکھتے ہیں. اس ایگزامپل میں ہم نے ایک بٹن بنایا اور اس کی ایکسپلیسٹلی کینوس ڈاٹ زی انڈیکس 1 سیٹ کر دیا. تو اس طریقے سے جو اب ہم نے بتا دیا اس کینوس کے اندر اس کا زی انڈیکس کیا ہونا چاہیے, یہ کس آرڈر میں اپیئر ہونا چاہیے. یہ کسی بھی ایلیمنٹ جس کا زی انڈیکس اس سے کم ہے اس کے اوپر آئے گا, اور باقی سارے ایلیمنٹس جن کا زی انڈیکس اسپیسیفائڈ نہیں ہے وہ سارے زی انڈیکس 0 ہیں. تو اگر ہم نے کسی ایک کا زی انڈیکس 1 دے دیے تو وہ جس سے بھی اوور لیپ کرے گا اس کے اوپر آئے گا. کینوس یوز کرتے ہوئے اگر ہم ایلیمنٹس میں مارجن دیں, لیٹ سے ہم کہتے ہیں کہ ہم 20 پکسلز کا مارجن دے دیتے ہیں ڈیوائس انڈیپینڈنٹ پکسلز کا, اور پھر ہم اسے ٹاپ لیفٹ سے 0 پہ پلیس کرتے ہیں تو کیا ہوگا؟ ایکچولی اس کا وہ 0 پہ ہمیں ایلیمنٹ نظر آ رہا ہوگا 20 پہ, کیونکہ مارجن اس کے گرد پھر بھی چھوڑا جائے گا. لیکن جو ہاریزونٹل الائنمنٹ اور ورٹیکل الائنمنٹ ہے جو اس میں لیفٹ سینٹر رائٹ اور اسٹریچنگ تھی, اور وہ کب اپلیکیبل تھی؟ جب پیرنٹ زیادہ اسپیس دے چائلڈ سے,
وہ کینوس میں اپلیکیبل نہیں. کینوس میں کوئی ایلیمنٹ لیفٹ رائٹ سینٹر الائن نہیں ہوگا, اسٹریچ نہیں کرے گا. کیوں؟ کیونکہ کینوس اسے فکس اسپیس دے رہا ہے, اس پوائنٹ پہ یہ تمہارا سائز ہے, یہ فکس اسپیس ہے, یہاں پہ رینڈر ہونا ہے. تو کینوس کے اندر یہ ہاریزونٹل اور ورٹیکل الائنمنٹ کا کانسیپٹ نہیں ہے. لے آؤٹ ٹرانسفارم اور رینڈر ٹرانسفارم میں اسٹل فرق ہے. کیسے فرق ہے؟ کہ رینڈر لے آؤٹ اس کا جو ڈیسائیڈ ہونے کے بعد ٹرانسفارم ہو یا پہلے ٹرانسفارم ہو, اگر پہلے ٹرانسفارم ہوگی اس کا نیا سائز ڈیسائیڈ ہوگا تو وہ نئے سائز کا ٹاپ لیفٹ سے الائن ہوگا. لیٹ سے اگر ہم نے ٹاپ لیفٹ سے الائنمنٹ کہی ہے. اگر رینڈر ٹرانسفارم ہے تو وہ ڈیسائیڈ ہونے کے بعد وہ ٹرانسفارم کرے گا, جس کیس میں وہ اس کی ڈیسائیڈ جگہ سے اوپر بھی جا سکتا ہے, نیچے بھی جا سکتا ہے, کہیں بھی شفٹ کر سکتا ہے. نیکسٹ ہم ڈسکس کریں گے اسٹیک پینل, جو ابھی تک ہم کئی بار یوز کرتے آ رہے ہیں, اور یہ بہت پاپولر ہے. اور پاپولر کیوں ہے؟ کیونکہ یہ بہت سمپل ہے, اور سمپل ہے, یوزفل ہے, اور اس کو جس طرح ہم نے ایگزامپلس دیکھی ہیں اس میں کوئی اٹیچ پراپرٹی بھی نہیں, کچھ سیٹ نہیں کرنا پڑتا, اٹس سمپل ایلیمنٹ اسٹیک ہو جاتے ہیں. اس کی اپنی پراپرٹیز ہیں جن کے تھرو ہم یہ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ ایلیمنٹس ٹاپ ٹو باٹم اسٹیک ہوں یا لیفٹ ٹو رائٹ اسٹیک ہوں. لیکن بیسیکلی اس میں ایلیمنٹس کچھ بتا نہیں سکتے کہ ان کی رینڈرنگ کچھ ڈفرینٹ کی جائے. ایلیمنٹس نے سمپلی اسٹیک ہونا ہے. تو یہ جو ہم بتاتے ہیں کہ اس کی ڈائریکشن کیا ہو, یہ اس کی اورینٹیشن پراپرٹی سے بتاتے ہیں. اورینٹیشن پراپرٹی میں ہم اسپیسیفائی کر دیتے ہیں ہاریزونٹل یا ورٹیکل, اور اس کی بائی ڈیفالٹ ورٹیکل الائنمنٹ میں ایلیمنٹ ایک دوسرے کے اوپر اسٹیک کر دیتے ہیں, لیکن ہم اسے اس پراپرٹی کو سیٹ کر کے اسے ہاریزونٹل بھی کر سکتے ہیں. ہاریزونٹل کے اندر یہ لیفٹ ٹو رائٹ اسٹیک کرے یا رائٹ ٹو لیفٹ اسٹیک کرے, یہ ہماری فلو ڈائریکشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, جو انگلش کے کیس میں لیفٹ ٹو رائٹ ہوگی. یہاں پہ یہ دو اسٹیک پینلز ہیں, جو ایک میں ٹاپ ٹو باٹم اسٹیک ہوئے ہوئے ہیں, ایک میں لیفٹ ٹو رائٹ اسٹیک ہوئے ہوئے ہیں. تو یہ اس طریقے سے ہم نے اس کی ٹاپ ٹو باٹم ارینجمنٹ اور لیفٹ ٹو رائٹ ارینجمنٹ دیکھی. اس کے بعد اس میں اگر ہم ایلیمنٹس اپنا اپنا مارجن اسپیسیفائی کریں, یہ بیسیکلی ہم ایک پینل ڈسکس کرتے ہیں اور پھر یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ جو چائلڈ ایلیمنٹ کی ہم نے پراپرٹیز ڈسکس کی تھیں کہ وہ اپنی ارینجمنٹ کیسے کر سکتے ہیں, وہ اس پینل کو کیسے افیکٹ کرتی ہیں. تو اگر ہم اس میں مارجن سیٹ کریں کسی ایلیمنٹ کا, تو اس سے ڈٹرمن ہوگا کہ وہ پینل ٹوٹل پینل میں لیفٹ رائٹ پہ کتنا مارجن چھوٹ رہا ہے, اور انٹر ایلیمنٹس کتنی ٹاپ ڈاؤن ٹاپ اور باٹم پہ اسپیس چھوٹ رہی ہے. تو مارجن افیکٹ کرتے ہیں. ہم الائنمنٹ اگر دیتے ہیں, لیٹ سے کہ یہ ٹاپ ٹو باٹم ایک پینل ہے, یعنی ورٹیکل الائنمنٹ ہے جو ڈیفالٹ ہوتی ہے, اور اس میں ہم اگر ورٹیکل الائنمنٹ دیتے ہیں تو وہ میننگ لیس ہے, کیونکہ ورٹیکلی پینل چلڈرن کو صرف اتنی اسپیس دے گا جتنی انہیں چاہیے. ہاریزونٹلی یہ ہو سکتا ہے کوئی ایلیمنٹس بڑے ہوں, کچھ چھوٹے ہوں, کچھ کے بعد اسٹریچنگ اسپیس آ جائے, ان کی الائنمنٹ اس کے بیچ میں ہو سکے. اس کی ہم نے اگزامپل بھی دیکھی تھی جب ہاریزونٹل الائنمنٹ ڈسکس کرتے ہوئے. اسی طرح اگر آپ کے اسٹیک پینل کی الائنمنٹ ہاریزونٹل یعنی اس کی اورینٹیشن ہاریزونٹل ہے, تو اس کیس میں آپ کی جو ہاریزونٹل الائنمنٹ ہے وہ میننگ لیس ہو جاتی ہے, کیونکہ آپ کی ہاریزونٹلی آپ کو فکس اسپیس مل رہی ہے, لیکن ورٹیکل الائنمنٹ اسٹل پاسبل ہے. اسی طرح اگر آپ اس کیس میں روٹیشن اور اسٹریچنگ کو کمبائن کریں, ایک آپ کی اسٹریچ الائنمنٹ تھی, آپ اسٹریچ کو کمبائن کریں ود لیٹ سے روٹیشن, تو اس میں تھوڑا سا انٹرسٹنگ ہوتا ہے کہ اگر آپ ایلیمنٹ کو روٹیٹ کر رہے ہیں اور آپ اسے 90 ڈگری روٹیٹ کر دیں گے تو اسٹریچنگ افیکٹو ہوگی, لیکن اگر آپ اسے 80 ڈگری روٹیٹ کریں گے تو اسٹریچنگ نہیں افیکٹو ہوگی. ایک ایگزامپل سے یہ کلیئر ہوگا. اس ایگزامپل میں یہ ایلیمنٹ 80 ڈگری پہ روٹیٹ ہو رہا ہے اور ہم نے اس کی اسٹریچ پراپرٹی بھی سیٹ کی ہوئی ہے, لیکن یہ اسٹریچ نہیں ہو رہا, کیونکہ ایکچولی یہ اسٹریچ ہوگا تو یہ باقی ایلیمنٹس کا سائز وائی ڈائریکشن میں انکریز ہوگا. تو وائی ڈائریکشن میں اسٹریچنگ کا تو پرپز ہوتا ہے کہ وہ اویلیبل اسپیس کو یوز کرے. تو اگر کوئی چیز اینگل پہ ہے تو وہ اویلیبل اسپیس میں ایکسٹینڈ نہیں کر سکتی, لیکن اگر وہ 90 ڈگری میں آئے گا تو وہ اویلیبل اسپیس میں اسٹریچ کر سکتی ہے. تو اسٹیک پینل کے ساتھ ایک ورچوئلائزنگ اسٹیک پینل بھی ہے, جو کہ ایک انٹرسٹنگ انفارمیشن ہے کہ پتہ ہو یہ ایگزسٹ کرتا ہے, وچ از یوزفل جب ہمارے پاس بہت زیادہ ڈیٹا ہو, بہت زیادہ چائلڈ ایلیمنٹس ہوں, مے بی تھاؤزینڈس اور 10,000, اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جتنے اسکرین پہ اپیئر ہو رہے ہیں صرف وہ لوڈ ہوں,
اور باقی میموری ایفیشینٹلی اسپیس یعنی میموری میں وہ لوڈ ہی نہ ہو. اور یہ کیس تب کب ہوگا؟ یہ زیادہ ہوگا جب ہم ڈیٹا بائنڈنگ کر رہے ہوں گے, ہم کسی ایکسٹرنل ڈیٹا سورس کے ساتھ کنیکٹ کر رہے ہوں گے. مثلا لسٹ باکس میں اگر ہم کریں تو وہ ورچوئلائزنگ اسٹیک پینل یوز کرتا ہے, جس میں ہم اسے اسپیسیفائی کر دیتے ہیں بہت سارا ڈیٹا, لیکن اسے کہتے ہیں اس وقت اسکرین پہ یہ شو کرنا ہے. تو جو اسکرین پہ شو ہو رہا ہے وہ ایکچولی لوڈ ہوگا, وہ ایکچولی پروسیس ہوگا, اور باقی ڈیٹا کا اسے پتہ ہے وہ ایکچولی لوڈ نہیں ہوگا. یہ اور جو اس کے علاوہ ورچوئلائزنگ پینلز ہیں جو کمپلیٹ ڈیٹا میموری میں نہیں لے کے آتے, وہ ہم ڈسکس کریں گے ڈیٹا بائنڈنگ کے ساتھ. تو ابھی ہم نے اسٹیک پینل ڈسکس کی ہے, اور اسٹیک پینل کی ہی ذرا ایڈوانسڈ فارم ہے ایک ریپ پینل. ریپ پینل میں فرق یہ کہ جب اس کے پاس ایک ڈائریکشن میں اسپیس ختم ہوتی ہے تو وہ نیکسٹ لائن میں آ جاتا ہے. لیٹس سے اس کی اگر ہاریزونٹل الائنمنٹ ہے, اور ہاریزونٹل الائنمنٹ میں اسٹیک پینل تو یہ کہہ دیتا ہے کہ اس کی اسپیس, اس کے چلڈرن کی اسپیس اتنی ہے, یہ اس سے کم ہو ہی نہیں سکتی. لیکن ریپ پینل یہ کہتا ہے کہ اگر اس کے پاس ورٹیکلی اسپیس اویلیبل ہے تو وہ ونڈو کے یا پینل کے چھوٹا ہونے پہ کنٹینٹ نیکسٹ لائن میں لے آئے گا. اسی طرح سے اگر اسٹیک پینل ورٹیکل ہے تو وہ ورٹیکل اپنی ہائٹ بتا دیتا ہے کہ اس سے چھوٹی نہیں ہو سکتی. لیکن ریپ پینل کے پاس اگر ہاریزونٹلی اسپیس اویلیبل ہے تو وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے, اگر ورٹیکلی ریسائز ہونا ہے تو ایلیمنٹس نیکسٹ لائن میں آ جائیں گے. اس کے ونڈو ایگزامپل دیکھتے ہیں. اس ایگزامپل میں یہ جو 4 ونڈوز ٹاپ کی اور 4 ونڈوز باٹم کی ہیں, یہ 2 ایگزامپلس ہیں, یعنی ٹاپ کی 4 ایک ایگزامپل ہے, باٹم کی 4 دوسری ایگزامپل ہے. اور یہاں پہ ہم کر کہہ رہے ہیں, ہم ونڈو کو ریسائز کر رہے ہیں, اور ونڈو ریسائز کرنے سے اس کے ایلیمنٹس کی پلیسنگ چینج ہو رہی ہے. یعنی جو 1 2 3 4 5 6 ایک لائن میں تھے, ہاریزونٹل الائنمنٹ تھی, ونڈو کو ہم جیسے جیسے چھوٹا کرتے جا رہے ہیں, ایلیمنٹس کم کالمس منیمم کالمس میں آتے جا رہے ہیں, یہاں تک کہ ونڈو اتنی چھوٹی ہو جائے کہ وہ سارے ایلیمنٹس ورٹیکلی آ جائیں. جبکہ اگر ہم ورٹیکل ڈائریکشن یوز کریں گے, اورینٹیشن کو ورٹیکل سیٹ کریں گے, تو پھر ادر وے راؤنڈ ہوگا کہ اگر اسپیس اویلیبل ہے تو چیزیں ورٹیکلی ہیں, لیکن اگر ہم ونڈو کو چھوٹا کرتے جائیں تو وہ ہاریزونٹلی آ جائیں گی. یہاں پہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ریپ پینل اسٹیک پینل کی تھوڑی سی ایڈوانسڈ فارم ہے. اس کا بیہیویئر تھوڑا سا انٹرنیٹ ایکسپلورر سے ملتا ہے کہ جہاں پہ بہت سارے آئکنس ہوں اور ہم ونڈو کو ریسائز کرتے ہیں تو آئکنس اکارڈنگلی ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں. اس کی ڈیفالٹ الائنمنٹ ہاریزونٹل ہے تو ہاریزونٹلی پلیس ہونے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن ونڈو چھوٹی ہوتی جائے تو وہ نیکسٹ سے نیکسٹ رو لیتے جاتے ہیں. تو ریپ پینل اور اسٹیک پینل دونوں اس لحاظ سے سمپل ہیں کہ ان کی کوئی اٹیچ پراپرٹی نہیں, یعنی ان کے چلڈرن یہ اسپیسیفائی نہیں کر سکتے کہ وہ کس جگہ پہ اسکرین پہ پلیس ہوں. کینوس میں پھر کچھ اٹیچ پراپرٹیز تھیں جہاں پہ یو آئی چلڈرن وہ یہ بتاتے تھے کہ میں نے کس کارنر سے ریلیٹو کس پکسل کوآرڈینیٹ پہ آنا ہے, اور اسی وجہ سے وہ ایک بری آپشن ہے یوز کرنے کے لیے, کیونکہ اس میں فکسڈ کوآرڈینیٹس آ رہے ہیں. اسٹیک پینل اس کے کنٹراسٹ میں بہت یوزفل ہے, کیونکہ اس نے ہر اسکرین سائز کے لیے ری ایڈجسٹ ہو جانا ہے. یعنی اگر کنٹیننگ ایلیمنٹس بھی اپنے آپ کو اکارڈنگلی ایڈجسٹ کر سکیں تو یہ پینل ایٹ لیسٹ اسکرین سائز کے حساب سے ایلیمنٹس ہمیشہ اسٹیک ہی ہوں گے. یہ نہیں ہو رہا ہوگا کہ کسی جگہ پہ یہ ڈفرینٹ سائزز میں کلوزر آ رہے ہوں, فردر آ رہے ہوں. اس میں ہم نے بغیر کوآرڈینیٹس کے ان ایلیمنٹس کا ایک ریلیٹیو ڈسٹینس ایک ان کو اسپیسیفائی کر دیا کہ یہ ایلیمنٹس آرڈر میں آنے ہیں. ہمارے پاس اسٹیک پینل اور ریپ پینل کے آگے مور کمپلیکیٹڈ ڈاک پینل اور گرڈ ہیں, اور اس کے علاوہ کچھ اور آپشنس بھی ہیں جو ہم لیٹر ڈسکس کریں گے. اور یہ جو ڈاک پینل اور گرڈ ہیں یہ ہمیں کافی آربیٹری اسکرین پہ ارینجمنٹ کرنے دیں گے وداؤٹ اسپیسیفائنگ ایکسپلسٹ کوآرڈینیٹس. اور یہ ایک بہت پاورفل فیچر ہے لے آؤٹ, اس طرح کسٹمائز لے آؤٹ جو یا اڈاپٹیو یوزر انٹرفیس فار ڈفرینٹ ونڈو سائزز اور فار ڈفرینٹ ریزولوشنس, جو WPF کا ایک کی فیچر ہے. نیکسٹ لیکچر میں اس ڈسکشن کو اور ڈاک پینلز اور گرڈ کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ.